ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ میرے پیارے پاکستانیوں، نوجوانوں، آج کا بیان آپ کے نام ہے۔ آج ہمیں یہ انتخاب کرنا ہوگا کہ ہم اپنے ساتھ قرآن مجید کو لے کر چلتے ہیں یا صرف اپنی خواہشات، اپنے مفادات کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ دیکھیے، قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے پاس ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تھا، تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، نہ یہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں۔ جس وقت بھی ہم اپنے ملک کے اندر اپنے بادشاہ کا انتخاب کریں تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں کیا دیتا ہے؟ حکم دیتا ہے، ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اس امانت کو الی اہلہا، اس کے اہل کے سپرد کر لیں۔ اگر وہ آدمی اہل نہ ہو تو یہ امانت اس کے سپرد کرنا گویا کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے۔ اگر کوئی اہل نہیں لگتا تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم کسی کو بھی انتخاب کی خاطر اپنی پرچی نہ ڈالیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور تم لوگوں کے درمیان، بَيْنَ النَّاسِ، جب فیصلہ کرو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بادشاہ وہ ہو کہ جو لوگوں کے درمیان کس سے فیصلہ کرے؟ حکمت کے ساتھ، اور تحکموا بالعدل، فیصلے بھی کس سے ہونے چاہیے؟ عدل کے ساتھ۔ اب عدل کہاں رہے گا؟ عدل نام ہے کس کا؟ جب قرآن مجید کے مطابق فیصلے ہوں گے تب ہی عدل سمجھا جائے گا۔ اب موجودہ قوانین جو بنائے گئے ہیں، ہمارے ملک میں ایک چور سزا یافتہ پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے۔ عوام میں سے اگر کوئی چور ہے وہ سرکاری افسر بھی نہیں بن سکتا۔ یعنی آپ کے بادشاہ کے لیے کوئی بھی شرط نہیں ہے، اگرچہ جیل کے اندر بھی موجود ہو تب بھی وہ الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، یعنی بادشاہ بننے کے لیے اپنی درخواست پیش کر سکتا ہے۔ اس کا جیل کے اندر رہنا، اس کا مجرم ہونا، عدالت کے اندر کھڑے ہونا، اس کا رشوت ثابت ہو جانا، اس کا کرپشن اس کے اوپر ثابت ہو جائے، غبن اس کے اوپر ثابت ہو جائے، زنا اس کے اوپر ثابت ہو جائے، شراب خوری اس کے اوپر ثابت ہو جائے، تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے۔ وہ اس ریس میں، وہ اس مقابلے میں حصہ لے سکتا ہے۔ بادشاہ بنے یا نہ بنے، وہ اس کی آگے عوام کی ووٹوں کی تعداد ہوتی ہے۔ جیسے کہ جمہوریت اسلام کے خلاف، جان لینا، جمہوریت اسلام کی کیا ہے؟ خلاف۔ اب ہمارا قانون وہ قانون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا قانون کون سا ہو؟ وہ قانون ہو جو انگریزوں کا بنایا ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا، علم تارا، کیا نہیں دیکھا آپ نے ایسے لوگوں کو؟ یزعمون، جو گمان کرتے ہیں، انہم آمنون، کہ وہ کیا ہے؟ ان کا گمان یہ ہے کہ اپنے اندر انہوں نے گمان تیار کیا ہوا ہے کہ آمنو کو وہ کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں، وہ کلمہ پڑھتے ہیں، وہ اچھے مسلمان ہیں، وہ سب سے بہترین مسلمان ہیں۔ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ وہ قرآن مجید پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن مجید سے پہلے تورات، زبور، انجیل پر بھی کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا، یریدون، پتہ ہے آپ کو یہ چاہتے کیا ہے؟ ان کی چاہت کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد، یہ سارا کچھ اقرار کرنے کے بعد، آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے ہیں
اور وہ یہ بھی کہتے ہیں، ان کا گمان یہ ہے کہ انزل الیک و انزل من قبلک، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یریدون، وہ چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہیں کہ ان یتحاکموا الی الطاغوت، ان کے فیصلے طاغوتی نظام کے مطابق ہونے چاہیے۔ کسی وقت یہ آپ نے کہ عدالتوں کے اندر آرٹیکل فلاں فلاں فلاں، یہ سیکشن فلاں سیکشن 71 72 73، پتہ نہیں یہ کیا ہے۔ کہیں بھی کوئی جج بھی سزا سناتے ہوئے قرآن مجید کی کسی آیت کو کوٹ نہیں کرتا۔ اس نے نہیں حوالہ دیا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ ہے ایسے مجرم کے بارے میں، اس کی سزا یہ ہے، نہیں، بلکہ وہ پتہ نہیں 71 کا آئین، 73 کا آئین، 74 کا آئین، کیا مذاق ہے۔ اور وہ آئین بھی ایسا آدمی جانتا ہے جو قرآن مجید کی قل هو اللہ پڑھنا صحیح نہیں جانتا، وہ ہمارا جج ہے۔ اور ہمارے وکلاء کا بھی یہی حال ہے، ان کو بھی جو تعلیم دی جاتی ہے وہ ساری کی ساری وہ تعلیم ہے جو انگریزوں نے ہمارے لیے قوانین مرتب کیے، اور مسلمانوں نے بھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے خود فیصلہ کیا، اور جو آئین ساز کمیٹیاں بٹھائی جاتی ہیں وہ بھی قرآن مجید سے کیا ہوتی ہیں، ناواقف ہوتی، انہیں بھی پتہ نہیں۔ اس لیے اپنی نوجوان نسل سے، پاکستانی قوم سے یہ درخواست ہے کہ اپنی انرجی وہاں خرچ کرو، وہاں خرچ کرو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کے لیے حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری عبادتیں نہیں چاہیے۔ علماء کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کہ کس نے کتنی مسجد کی خدمت کی، کس نے کتنی مدرسے کی خدمت کی، کس نے کتنے کام کیے، حج کتنے کیے، عمرے کتنے کیے، نمازیں کتنی پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ کون کوشش کر رہا ہے کہ اللہ کے نظام کو غالب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے تو رُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے فیصلے اللہ اور رسول کے فرمان سے کرو، نہ کہ عوام الناس کے بنائے ہوئے قوانین سے۔ جو لوگوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ آپ کے لیے فلاح و بہبود کا ذریعہ نہیں بن سکتے۔ جس خالق نے آپ کو بنایا ہے، جس اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس کے بنائے ہوئے قوانین سے ہی تمہارے اندر امن اور سلامتی اور استحکام آ سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں آ سکتا۔ آپ کتنی بھی ترقی کر لیں، ترقی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین میں چھپا۔ یا تو یہ دھوکہ دینا ختم کر دو، پاکستانی عوام یہ دھوکہ دینا ختم کر دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے، سب سے بہترین کتاب ہے، یہ دھوکہ دینا پھر بند کر دو۔ اگر واقعتاً دل سے مانتے ہو کہ اللہ کا کلام سب سے بہترین کلام ہے، سب سے بہترین کتاب اس دنیا میں قرآن مجید ہے، تو پھر آئین اور قوانین اور اپنی عدالتوں کے فیصلے اور اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہمیں کس سے لینا ہوگا؟ اس قرآن مجید سے لینا ہوگا۔ اب میں یہ دعوت تو کروں کہ قرآن مجید بہترین کتاب ہے، آئین تلاش کروں انگریزوں کی کتابوں سے، تو کون اچھا کہے گا مجھے؟ اس لیے اپنی انرجی، اپنی طاقت اللہ کے نظام کے لیے خرچ کرو، نہ نعرے لگاؤ کسی کی، نہ نعرے لگاؤ زرداری کے، نہ نعرے لگاؤ عمران کے، کوئی نہ کسی کا نعرہ نہ لگائے۔ آپ نعرہ اس کا لگائیں جو اللہ کے نظام کی بات کرے۔ جو اللہ کے نظام کی بات نہیں کرتا، جمہوریت کی بات کرتا ہے، وہ جمہوریت کے استحکام کی بات کرتا ہے، امن اور سلامتی کی بات کرتا ہے، اسی قوانین کی بالادستی کی بات کرتا ہے جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، وہ عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ بیت اللہ میں کھڑا ہوا امام ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کے پیچھے نہیں چلیں گے، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ اگر وہ امام کعبہ بھی ہو، وہ اسی قانون، موجودہ قانون کے استحکام کی بات کرے گا جو ہمارے اوپر لگا ہوا ہے، برٹش قانون،
اسی کے استحکام کی بات کرے گا کہ اسی کی بالادستی ہم نے کرنی ہے، یہی قانون سب کے اوپر رائج ہو، تو ہم اس کی بات بھی نہیں مانیں گے۔ یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی وَمَن یکفر بالطاغوت، ایمان لے آنے کے بعد جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول، تمہارا پہلا کام یہ ہے یکفر بالطاغوت۔ اب اس سے پہلے شاید میرے کہنے میں غلطی ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا ایمان لے آنے سے پہلے، کلمہ پڑھنے سے پہلے یکفر بالطاغوت، اس سے پہلے تمہیں طاغوت کا کیا کرنا ہوگا؟ انکار کرنا ہوگا۔ ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہم بعد میں تو کر لیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے پہلے آپ یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کر دیا ہوتا، آپ نے اعلان کر دیا ہوتا کہ ہم اللہ کے نظام کے لیے جئیں گے، اللہ کے نظام کے لیے زندگی گزاریں گے، ہماری ساری تگ و دو، ہماری ساری کوشش، ہمارا سارا پیسہ، ہماری جان، ہمارا مال، سب کچھ قربان ہے اللہ کے نظام کے لیے۔ اس لیے اب بھی وقت ہے، اگر لاکھوں کی تعداد میں آوازیں بلند ہو سکتی ہیں عمران کے حق میں، اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو سکتے ہیں زرداری کے حق میں، اگر لاکھوں کی تعداد میں مجمع جمع ہو سکتا ہے نواز شریف شہباز شریف کے حکم کے اوپر، تو اللہ کے حکم پر کتنے لوگ جمع ہوں گے؟ آج دیکھنا ہے میرے پاکستانیوں، لیمیز اللہ الخبیث من، میری بات کو یاد رکھ لینا، آج اس بات کو لکھ لینا، چھٹائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اب خبیث اور طیب کو علیحدہ کرے گا، آپ کے سامنے یہ بازار لگے گا کہ لوگ علیحدہ ہو جائیں گے، جو جس طرف ہوگا وہ اس طرف کھڑا ہوگا۔ اب فیصلے کی گھڑی آن پہنچی ہے، یہ یاد رکھنا میری بات کو، یہ بہت قریب ہوگا انشاءاللہ، ایسا بہت قریب ہونے والا ہے کہ اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے وہ رستہ چنو جو روزانہ نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہو نا روزانہ، آج انتخاب کرو اس سیدھے رستے کی طرف۔ ان حکمرانوں کو چھوڑ دو جو جمہوریت کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، ان حکمرانوں کو چھوڑ دو جو برٹش قوانین کی کیا کر رہے ہیں؟ خدمت کر رہے ہیں، ان کے نظام کی خدمت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے مت چلو، ان مسلمانوں کی قربانیوں کا تماشا مت بناؤ جنہوں نے ہندوستان چھوڑا تھا صرف اس لیے کہ ہمارا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آج صدی ہونے والی ہے، 100 سال گزرنے والے ہیں، 70 کے قریب ہم سال گزار چکے، 70 سال کے بعد بھی ان کی بات سچ نہ ہوئی جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی، جنہوں نے اپنی اولادیں قربان کی، جنہوں نے اپنا مال چھوڑا، اپنا سب کچھ چھوڑا، وہاں سے ہجرت کی۔ کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ ہم وہاں جائیں گے جہاں نظام الہی ہوگا، جہاں جینے کا مقصد صرف یہی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اگر یہاں آ کر بھی وہی قانون، وہی نظام، اسی کے تحت زندگی کب بیدار ہوگی؟ وہ کب گھڑی آئے گی؟ اپنی نسلوں کو اندھیروں میں مت چھوڑ کے جاؤ، یہ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی نسلوں کو اندھیروں میں نہ چھوڑو۔ آج ہوش کے ناخن لو، چھوڑ دو سب کو، جتنا آپ سے ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو ان کا تعاون نہ کرو جو اسلام کے خلاف کھڑے، ان کا تعاون نہ کرو جو جمہوریت کے حق میں کھڑے، جو جمہوریت کے خلاف ہیں، ان کو تقویت تو نہ دو، خاموش ہو کر گھروں میں بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ ڈرتے ہیں کہ اسلام کے نظام کی بات کی تو ہمیں ختم کر دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا، اتنا کرو دبک کے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، ان کا ساتھ مت دو جو اس نظام کی خدمت کر رہے ہیں۔ دیکھو اگر آپ نے یہ نہ کیا تو واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، اور اس گناہ کی سزا تم اس دنیا کے اندر بھگت کر جاؤ گے، یہ یاد رکھنا۔